السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیک۔ آج 27 فروری 2025 ہے اور اس ویڈیو میں ہم ذکر کرنے والے ہیں مری اور نتھیا گلی کے تازہ موسم اور تازہ مناظر کے حوالے سے۔ سب سے پہلے ہم ذکر کرتے ہیں کہ آج کے دن کے حوالے سے اور گزشتہ 3 دنوں کے حوالے سے کہ گزشتہ 3 دنوں سے خاص طور پر مری میں جو ہے زبردست قسم کی بارش کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ نتھیا گلی کے جو بالائی علاقے ہیں وہاں پر جو ہے وہ برف کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور ہلکی برف جو ہے وہاں پر جو ہے وہ پڑ چکی ہے۔ اور اس کے علاوہ اس وقت تازہ مناظر کے حوالے سے بات کی جائے تو زبردست قسم کی تیز برف باری جو ہے اس وقت نتھیا گلی میں جاری ہے۔ ساتھ ساتھ اگر مری کے حوالے سے بات کریں اور پھر نتھیا گلی کا ہم دوبارہ ذکر کریں گے، مری میں جو ہے زبردست قسم کے بارش کے ساتھ ساتھ آج کے دن یعنی کہ 27 فروری کو زبردست قسم کے اولے پڑے ہیں، جس کے بعد جو ہے موسم انتہائی سرد ہو چکا ہے اور مختلف روڈز اور مختلف چوکوں پر جو ہے شدید اولے پڑنے کی وجہ سے شدید پھسلن بھی ہو چکی تھی، جس کے بعد جو ہے وہ گاڑیوں کو چلانے میں بھی خاصی دشواری کا سامنا تھا۔ اگر ہم مری مال روڈ کے حوالے سے بات کریں جی تو مری مال روڈ پر بھی جو ہے زبردست اولے پڑے ہیں اور یہ مناظر بھی جو آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر یہ آج کے تازہ مناظر ہیں، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مری مال روڈ پر زبردست قسم کے اولے پڑے ہیں، زبردست قسم کی بارش ہوئی ہے اور ان اولوں کے سبب جو ہے جو لوگ مال پر نکلنا چاہ رہے تھے وہ بھی ہوٹلوں یا گھروں تک محصور ہو کر رہ گئے ہیں اور انہوں نے بھی اسی میں خیر سمجھی ہے کہ وہ بجائے ہوٹلوں پر نکلنے کے باہر نکلنے کے وہ اندر ہی چلے جائیں، کیونکہ اگر برف کا سلسلہ شروع ہو جاتا اور ان اولوں کی جگہ پہ تو لوگ زیادہ تعداد میں نکلتے، لیکن یہ اولے پڑے ہیں جس کی وجہ سے بہت کم تعداد میں لوگ جو ہے وہ ہوٹلوں سے یا گھروں سے باہر نکلے ہیں اور محدود اور بہت کم تعداد اور تھوڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ باہر نکلے ہیں۔ یہ جب اولے پڑے تو شدید سردی تھی اور ابھی چونکہ شدید سردی ہو بھی چکی ہے اور عین ممکن ہے کہ رات کے وقت میں برف کا سلسلہ شروع ہو جائے، گو کہ کل تک محکمہ موسمیات نے جو ہے وہ بارش کا بتایا ہے، تو عین ممکن ہے کہ کل تک جو ہے وہ برف کا سلسلہ شروع ہو جائے اور ہلکی برف باری جو ہے وہ مری میں ہو جائے۔ لیکن فی الوقت جو اگر تازہ مناظر کے حوالے سے بات کی جائے تو زبردست اولے ضرور پڑے ہیں اور ان اولے پڑنے کے بعد جو ہے وہ سردی کی شدت میں اضافہ ضرور ہوا ہے، گاڑیوں کو چلنے میں دشواری کا سامنا ضرور کرنا پڑا ہے، لیکن اولے پڑنے کے بعد پھر دوبارہ تھوڑی دیر کے بعد جو بارش پڑی ہے اس بارش نے جو ہے زیادہ تر جو پڑنے والے جو اولے تھے ان کو پگھلا کر رکھ دیا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ تمام کی تمام اولے جو ہے وہ پگھل چکے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ریسٹورنٹس ہے اور مختلف شاپس کھلی ہوئی تھی، چونکہ مری میں سیوریج کا نظام تھوڑا کافی خراب ہے، تھوڑا نہیں بلکہ کافی خراب ہے، جب زیادہ بارش ہوتی ہے تو پھر وہی پانی بارش کا جو پانی ہے وہ مختلف دکانوں میں اور مختلف ریسٹورنٹس میں چلا جاتا ہے۔ چونکہ مری کا علاقہ جو ہے وہ ڈہلوان ہے یعنی کہ پہاڑی علاقہ ہے، تو وہ جو سائڈ ایریا میں جو دکانیں ہوتی ہیں ان میں یا جو ریسٹورنٹس یا ہوٹل ہوتے ہیں ان میں پانی چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک دم اگر زیادہ بارش ہو جائے تو ایسے حالات میں لوگ پھر جو ہے نا محتاط رہ کر زیادہ تر ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جب شدید بارش یا شدید اولے پڑ رہے ہوں تو دکان کو بند کر دیتے ہیں، شٹر نیچے کر دیتے ہیں تاکہ ان کی دکان کو یا ان کے کاروبار کو پریشانی کا کاروبار بچا رہے اور ان کی جو چیزیں ہیں وہ خراب نہ ہوں۔ تو ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں جی کہ مری میں سیاح کتنے ہیں تو جناب مری میں بہت کم سیاح ہیں اور ٹمپریچر کے حوالے سے بات کی جائے تو مری کا جو ٹمپریچر ہے وہ خاصا ڈاؤن ہو چکا ہے اور مائنس کے لگ بھگ پہنچ چکا ہے، اور رات کے وقت میں اگر موسم اسی طرح خراب ہوتا ہے تو بہت زیادہ چانسز ہوں گے کہ برف کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جائے۔ فی الوقت بھی جو ہے وہ بارش زبردست قسم کی بارش کا سلسلہ جاری ہے اور یہ بارش کا سلسلہ جو ہے نہ تھمنے والا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، اور ان بارشوں کی اشد ضرورت تھی چونکہ ان سردیوں میں بہت کم جو ہے وہ برف باری ہوئی ہے۔ اور اوورآل جو مری کے والے سے بات کی جائے تو تقریباً کل ملا کر ساری جو برف پڑی ہے وہ 6 انچ برف پڑی ہے پورے سردیوں کے سیزن میں، جو کہ بہت ہی کم ہے اس سیزن کے لحاظ سے یا اوورآل کسی بھی سیزن کے لحاظ سے۔ اس کے علاوہ جی اگر ہم بات کریں انتظامیہ کے حوالے سے تو انتظامیہ بھی جو ہے وہ ہمیں مختلف جگہوں پر بے حد متحرک نظر آئی ہے اس برف کے دوران یا اس شدید بارش کے دوران،
اور اس سیزن کے دوران، کیونکہ اس سیزن میں اوورال اتنی برف نہیں پڑی، لیکن اس کے باوجود انتظامیہ پوری طرح سے متحرک ہمیں نظر آئی۔ اس کے علاوہ جو چونکہ مری نیا ضلع بنا ہے، اس کے علاوہ ڈپٹی کمشنر جو ہیں ان کی زیر نگرانی مختلف اجلاس ہوئے، اور اس وقت بھی اگر بات کی جائے چونکہ رمضان کی آمد ہے، اس لیے سیاح جو کچھ موجود تھے وہ بھی مری سے جو ہے لوٹنے کو ہیں، اور تھوڑے تھوڑے سیاح، اکا دکا سیاح جو ہے وہ اس وقت مری میں موجود ہیں، اور آنے والے 2-3 دنوں میں جو ہے مزید سیاحوں کی تعداد جو ہے وہ یہاں سے جو ٹھہرے ہوئے ہیں وہ بھی یہاں سے واپسی کی راہ اختیار کر لیں گے، اور مری میں چونکہ سناٹا ہے اور مزید سناٹا ہو جائے گا۔ تو اگر کہا یہ جائے کہ 2025 کا یہ جو پہلا آمدی سیزن تھا، یہ مری کے لحاظ سے یا مری کے کاروباری طبقوں کے لحاظ سے سب سے کمزور سال رہا ہے، اور سب سے کم سیاح جو آئے ہیں وہ اس سال میں آئے ہیں، یعنی کہ 2025 کے آغاز سے لے کر اب تک، چونکہ برف پڑی نہیں اتنی، جس کی وجہ سے سیاحوں نے اس علاقے کا رخ جو ہے وہ بہت کم کیا ہے۔ البتہ کلام کے جو علاقے ہیں، کلام سوات، وہاں پر برف پڑی ہے، تو اس لیے سیاحوں کی تعداد جو ہے وہ خاصی وہاں پر اس علاقے میں دیکھی گئی ہے، لیکن مری کے جو علاقہ ہے اس میں جو ہے برف بہت کم پڑی ہے، جس کی وجہ سے سیاح بھی جو ہے وہ بہت ہی زیادہ کم آئے ہیں۔ تو اس کے علاوہ جی ہم آپ سے یہ بھی ذکر کرتے چلیں کہ 2-3 دن کے بعد مزید ایک بارشوں کا سپیل جو ہے وہ داخل ہو رہا ہے، جس میں 2 سے 3 دن جو ہے وہ مزید بارشیں متوقع ہیں، اور اس میں یہ ممکن ہے کہ جو ہے اس میں ٹمپریچر اگر مائنس میں جاتا ہے تو برف ہو جائے، لیکن وہ رمضان چونکہ شروع ہو جائے گا، اور اس لیے زیادہ تر لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ جو ہے رمضان میں باہر نکلنا کم کریں، یعنی کہ باہری علاقوں میں گھومنے کا چونکہ وقت بہت کم ہوتا ہے، اس لیے کہ رمضان میں انسان اپنے معمولات کے مطابق چلتا ہے، بس محدود آمد و رفت ہو جاتی ہے، اور محدود گھر سے باہر نکلنا جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جی اگر ہم بات کریں گلیات کے روڈز کے حوالے سے، گلیات کے رخ کے حوالے سے، تو دیکھیں جی یہ تازہ مناظر ہیں، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج سے نتھیہ گلی کے روڈز، یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ کلڈرنا سے آگے کی جانب جو ہے وہ ہلکی برف پڑی ہے، اور اس کے بعد یہ درختوں پر زبردست قسم کا منظر ہے۔ اس کے علاوہ اگر مری اور گلیات کے روڈز کے حوالے سے بات کی جائے تو گلیات میں چونکہ برف پڑی ہے، اور ہلکی ہلکی برف پڑی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ مختلف روڈز پر اب برف دیکھی جا رہی ہے۔ مری میں چونکہ اولے پڑے ہیں اور وہ پگھل چکے ہیں، اس لیے مری کے لحاظ سے تو برف نہیں ہے، اور جو اولے تھے وہ بھی پگھل گئے ہیں۔ البتہ گلیات کے روڈز میں جو ہے وہ برف کا سلسلہ جو ہے وہ وقفے سے جاری ہے، گو کہ بارش بھی ہوتی ہے لیکن پھر برف ہو جاتی ہے۔ یہ کچھ صورتحال گلیات کی ہے جو ویڈیو میں آپ دیکھ بھی رہے ہیں، اور مری کے تمام روڈز کھلے ہوئے ہیں، گلیات یعنی کہ نتھیہ گلی کے روڈز بھی کھلے ہوئے ہیں۔ آپ نتھیہ گلی جانا چاہتے ہیں، گلیات کا رخ کرنا چاہتے ہیں، لیکن گزارش یہ ہے کہ آپ شام کے اوقات میں نتھیہ گلی کا رخ نہ کریں، مری کا رخ ضرور کر سکتے ہیں۔ آپ شام کے اوقات میں مری جا سکتے ہیں، چاہے رات کی آخری پیری کیوں نہ ہو، لیکن گلیات کا رخ آپ شام کے اوقات میں نہ کریں، اس لیے کہ آپ اگر گلیات کا رخ کرتے ہیں تو روڈ میں جو ہے نا آپ کو پھنسنا بھی پڑ سکتا ہے، اور جنگل بھی ہے اور سنسان علاقہ بھی ہے، اس لیے آپ کو رات کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ادھر مری میں جب اولے پڑے ہیں تو اس میں انتظامیہ، خاص طور پر جو ٹریفک پولیس کے اہلکار تھے، ہم نے ان کو دیکھا ہے کہ وہ لوگوں کی خاصی مدد کرتے ہوئے ہمیں جو ہے نظر آئے ہیں۔ اور اسی طرح گلیات میں بھی جو مختلف محکمے ہیں، خاص طور پر جو جی ڈی اے ہے، وہ اس کا کام بھی بڑا اچھا بہترین رہا ہے، وہ سیاحوں کی مدد کے لیے جو ہے ہمہ وقت اس کے اہلکار موجود رہتے ہیں۔ پھر گلیات ٹریفک پولیس کے اہلکار جو ہیں وہ بھی موجود ہیں مختلف جگہوں پر، اور پھر ابھی ریسکیو 1122 بھی چونکہ وہاں پر آ چکی ہے، اس لیے چونکہ سیاحوں کی توجہ کا مرکز وہ بھی بنے ہوئے ہیں اور وہ بھی رہنمائی کر رہے ہیں۔ اور خاص طور پر گلیات کے روڈز چونکہ ہیں خطرناک ضرور، لیکن سائیڈ ایریا میں سیفٹی کے جو بڑے بڑے جو بلاک لگائے ہیں اس کی وجہ سے کافی حد تک حادثات کم ہوئے ہیں۔ اور اگر آپ ان علاقوں کا رخ کر رہے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ چین کا استعمال ضرور کریں، تاکہ آپ کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اگر آپ نے چین نہیں رکھا ہوا اور اسی طرح آپ اس علاقے کا رخ کر رہے ہیں، گلیات کا رخ کر رہے ہیں، تو پھر آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور بے حد پریشانی کا، صرف پریشانی کا نہیں بلکہ بے حد پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ جیکا گلی کے مناظر، جب تھوڑی دیر پہلے جب اولے پڑے تو کیا مناظر تھے، اور اس کے بعد جب بارش پڑی تو تمام کے تمام اولے پگھل چکے تھے، اور ایسے لگ رہا تھا کہ جہاں پر تو اولے پڑے ہی نہیں یا بالکل سفیدی جو تھی وہ تمام جڑ چکی تھی۔